دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کی مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، جیسا کہ آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کی یہ خواہش ہے کہ ہم نہ صرف اپنے مذہب کو جانیں بلکہ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور جب مذہب کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو سمجھنے کا ایک طریقہ ان باتوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کہ سوال کرنا ہے۔ اور خود مولا کا بھی فرمان ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، تاریخ ہے یا دوسری باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھے بغیر معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہماری جماعت میں بھی وقتاً فوقتاً جماعت کے دینداروں کی طرف سے، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کی طرف سے ہمارے طریقے کی سمجھ کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور سوالات اگر معلومات کے لیے، جاننے کے لیے پوچھے جائیں تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہوتی ہے، بہت اچھی نشانی ہوتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو جاننے کا شوق ہے، کوئی بات یہ غور سے سنتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اور جو نقطہ ان کے ذہن میں نہیں آیا اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر سوالات جاننے کے غرض سے پوچھے جائیں تو ان سوالات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس کے جوابات دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دینداروں، آج اور اگلے جمعہ کے میرے ان دو وعظوں کے دوران چند ایسے سوالات جو ہمارے جماعت کے دینداروں کی طرف سے پوچھے گئے ہیں، ایک طویل لسٹ ہے سوالات کی جو آپ کے لوکل طریقہ بورڈ کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے مجھے دیا گیا۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ تمام سوالات کا جواب دینا تو ممکن نہیں ہے، وقت کے لحاظ سے بھی اور سوالات کی نوعیت کے لحاظ سے بھی، لیکن انشاءاللہ وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت سے سوالات کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات میں آج کے اور اپنے آنے والے وعظ کے دوران دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے، جو میں نے انتخاب کیا ہے، بلکہ ہمارے مذہبی اعمال میں چند بنیادی اعمال جو ہے جیسے دعا ہے اور دسون ہے، دعا اور دسون کے بارے میں جو سوالات ہیں انہیں میں پہلے لیتا ہوں کیونکہ یہ بنیادیں ہیں۔ ان کے بعد دیگر مذہبی اعمال کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کو میں لوں گا۔ مذہب میں جو سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے پاس، بلکہ جس پہ مذہب یا دین کا دار و مدار ہے دینداروں، وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ مولا نے فرمایا جس کا ایمان نہیں ہے، جس کا ایمان گیا اس کا سب کچھ گیا۔ ایمان کے بغیر ایک شخص کی، مولا نے فرمایا، قیمت، ایک انسان کی قیمت راستے کی دھوڑ جتنی بھی نہیں ہے، راستے کی خاک جتنی بھی نہیں ہے، اور وہ انسان اپنی زندگی میں کہیں بھی پہنچ نہیں سکتا ہے، اور اگر وہ پہنچ بھی جاتا ہے کہیں تو نتیجتاً وہ مایوس ہی ہوتا ہے، کیونکہ مذہب کے بغیر، اور مذہب کا دوسرا نام ایمان ہے، فیتھ کے بغیر، مولا نے فرمایا ایمان یا مذہب، اس کے بغیر زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اور دینداروں، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بس یوں ہی خود بخود حاصل ہو جائے، خود بخود آ جائے، خود بخود بڑھ جائے، بلکہ ایمان کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں بیج بویا جائے، بیج زمین پہ بونے کے بعد کسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ پہلے زمین پہ محنت کرتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اس میں پانی دیتا ہے، کھاد کا بندوبست کرتا ہے، روشنی کا انتظام کرتا ہے، جنگلی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، تب جا کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیج فصل کی صورت میں، پھل کی صورت میں اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ایمان ہے وہ محض ہم نے کہہ دیا ہم اسماعیلی ہے اور بس مولا پہ ہمارا ایمان ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے اور اس ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ایک دیا ہے، آپ ایک دیا روشن کرتے ہیں، اس میں تیل ڈالتے ہیں یا گھی ڈالتے ہیں،
جب تک اس میں تیل کی سپلائی آپ جاری رکھتے ہیں وہ لو جلتی رہتی ہے. جب آپ اس میں تیل ڈالنا بند کر دیتے ہیں اور وہ تیل سارا جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو لو مدھم پڑ جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے بالآخر. بالکل اسی طرح دل میں جو ایمان کی شمع ہے، جو ایمان کا چراغ ہے، اسے روشن رکھنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جو محنت کرنے کی ضرورت ہے جن میدانوں میں، ان میں پہلا کام ہماری دعا ہے اور دوسرا کام ہمارا دسون ہے. مولا نے فرمایا حقیق اسماعیلی کی نشانی یہ ہے کہ وہ 3 وقت کی دعا باقاعدگی سے ادا کرے اور دسون مال واجبات انجام دے. اگر ان اعمال میں وہ پورا نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں وہ میرا مرید نہیں ہے، میرا روحانی بادشاہ نہیں ہے. یہ 2 اعمال بنیادی ہیں، اور اس کے بعد جس سے ہمارا فاؤنڈیشن پڑتا ہے، جس سے ایمان کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور پھر دوسرے اعمال کے ذریعہ ہم اپنے مذہب کی، اپنے ایمان کی عمارت کو کھڑی کرتے ہیں. جس طرح مولا نے فرمایا کہ ہمارے مذہبی رسومات ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ مذہبی اعمال انجام دینے کی کیا ضرورت ہے، دعا پڑھنے کی، دسون دینے کی کیا ضرورت ہے، بس میں ایماندار ہوں، مولا پہ میرا ایمان ہے تو کافی ہے، تو نہ اس کی بنیاد بنتی ہے اور نہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو مذہب پہ عمل کرنا اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور ایمان سے فیض اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ ہماری جماعت دعا میں پابند رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے. جیسا کہ آج ہم نے حاضری دی ہے، یہ طریقہ ہمارا روزانہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری روح کی طرف، ہمارے ایمان کی طرف ہماری ذمہ داری روز مرہ کی ذمہ داری ہے، ہفتے میں 1 دفعہ کی یا 2 دفعہ کی نہیں ہے. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے کی اور پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ہم بلا وجہ ناغہ نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے. کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جمعہ کھانا کھا لیا کروں گا، تو نہیں ہوتا ہے. ہفتے بھر کا کھانا نہ ایک دن میں آپ کھا سکتے ہیں اور نہ ایک دن کھا کے ہفتہ بھر زندہ رہ سکتے. زندہ رہنے کے لیے ہر گھڑی سانس لینے کی ضرورت ہے اور وقت کے مطابق کھانے اور پینے کی ضرورت ہے. اسی طرح روح کی زندگی کے لیے، ایمان کی زندگی کے لیے وقت کے مطابق مذہب پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے مولا پابندی سے مذہب پہ عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں. اس میں ہماری پہلی ذمہ داری، جیسا کہ میں عرض کر گیا، دعا ہے. اور جو دعا ہم جماعت خانے میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ ہمارے بہت سے دیندار خواتین و حضرات، بہن اور بھائی ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں، والنٹیئرز کی ڈیوٹی میں جماعت خانے کے اندر ہوتے ہیں یا جماعت خانے کے باہر ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں. دوران دعا وہ دعا پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، اپنے دعا پہ دھیان نہیں دے سکتے. یا تو رسمی طور پہ دعا پڑھ لیتے ہیں یا آدھی دعا پڑھ لیتے ہیں یا بس دعا سن لیتے ہیں. تو ان کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس طرح ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے یا ہمیں پھر بعد میں کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت ہے. دینداروں، جو دعا ہے اس کے پڑھنے کا ایک مقصد ہے، مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اور دعا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. خدا فرماتا ہے کہ صلاۃ وہ چیز ہے جو تمہیں برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اس کو اسی طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے تو فرما دیا کہ صلاۃ تم کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے صلاۃ روزانہ پڑھی جاتی ہے. کیا بات ہے کہ انسان برائیوں اور بے حیائیوں سے نہیں رکتا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ صلاۃ جیسے قائم کی جانی چاہیے تھی ویسے قائم نہیں کی گئی. اس لیے خدا نے ان کی مذمت کی ہے قرآن شریف میں. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے صلاۃ قائم کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز کے درمیان غفلت میں ہوتے ہیں، یعنی جان بوجھ کے غفلت کرتے ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے غفلت میں ہوتے ہیں. تو خدا فرماتا ہے اس صلاۃ کا کوئی مقصد نہیں ہے. منافقین کی اس لیے مذمت کی گئی
کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں الذین اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دل سے اپنی نماز میں اپنے صلاۃ میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صلاۃ دھیان سے پڑھنا، دل سے پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کے نتائج حاصل کیے جا سکیں، اور وہ نتائج کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پاکیزگی ہے، برائیوں اور بہرائیوں سے رکنا ہے۔ اس لیے صلاۃ کو، نماز کو، دعا کو ایک دھیان سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کسی ایسی مجبوری کی بنا پر جیسے کہ ڈیوٹیز ہے، تو اس کے لیے مولا نے ایک ہدایت دی ہے، گو کہ مولا کا فرمان عام پریئر کے واسطے ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کبھی کسی وجہ سے اگر ہم اپنی عبادت میں یا اپنے دعا میں دھیان نہیں دے سکتے ہیں تو ہم اس وقت رسمی طور پہ اپنی دعا ادا کر لیں، اور بعد میں جب ہمارے پاس فرصت ہو اور ہم ایک دھیان ہو کر خدا کو یاد کر سکیں، اس وقت علیحدگی میں جا کر اپنی دعا، اپنی بندگی پھر سے ادا کریں۔ مولانا حاضر امام کا یہ فرمان مومباسا کا ہے۔ مولانا نے فرمایا some people have said to me we cannot always concentrate during prayer۔ کچھ لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم ہمیشہ پریئر میں، عبادت میں، دعا میں ایک دھیان نہیں ہو سکتے ہیں۔ this worries them، اس سے ان کو فکر ہوتی ہے۔ well I want you to understand that this is not a problem۔ بہرحال مولانا نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ this is a problem only in your minds، یہ ایک مسئلہ ہے جو صرف تمہارے اپنے ذہن میں ہے۔ but it is not really a problem، لیکن حقیقتاً یہ کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ we are human beings and it is much better to say a short prayer if you are not concentrating۔ ہم انسان ہیں، کوئی مشین تو نہیں ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ ایک دھیان ہو کر عبادت نہیں کر رہے ہیں، اپنی دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ ایک مختصر پریئر پڑھ لیجئے، یعنی جس سے نتیجہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ آپ رسمی طور پر جو اپنی دعا ادا کرتے ہیں وہ کر لیجئے، and leave it at that، اور پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیجئے، and say a longer prayer when you are really praying with heart۔ your soul is not a machine، اس کو آپ وہاں چھوڑیں، اور پھر بعد میں جب آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ واقعی دل سے پڑھتے ہیں تو پھر لمبی دعا پڑھیں۔ لمبی دعا سے مطلب آپ اپنے تسبیحات وغیرہ سب آرام سے، اطمینان سے پڑھیں اور اچھی طرح دھیان سے اپنی دعا پڑھیں۔ مولانا نے فرمایا your soul is not a machine، تمہاری جو روح ہے وہ کوئی مشین نہیں ہے۔ اور جگہ مولانا نے اس کی مثال دی ہے کہ بٹن دبانے سے تمہارا کام ہو جائے، یہ بات آپ روح کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ جنرل فرمان ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ عبادت، دعا، تسبیح میں دھیان لگنا بہت ضروری ہے اگر اس کا نتیجہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دوران جماعتی دعا اگر ہم ایک دھیان نہیں ہو سکتے تو اس کو ہم چھوڑ نہ دیں، جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ ہم ڈیوٹی پر ہیں، جس طرح بھی ہے، جس طرح اپنی دعا ہم پڑھتے ہیں ہم پڑھیں، لیکن بعد میں جو ہمارا فرض ہے وہ یہ کہ ہم ایک دھیان ہو کے لو لگائے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، وہ فرض ہم ضرور پورا کریں، ورنہ امام زمان کے ساتھ جو خصوصی تعلق ہمارا ہے، جو دعا، عبادت، بندگی کے ذریعہ ہم قائم کرتے ہیں، وہ قائم نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ پہلا سوال جو تھا وہ دعا کے بارے میں تھا۔ دوسرا سوال دینداروں دسون کے بارے میں ہے۔ عام طور پہ جماعت میں تاثر ہے، ہمارے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ دسون کے اوپر زیادہ بھار نہیں دیا جاتا ہے، دسون کے بارے میں آج کل کوئی بات نہیں کی جاتی ہے۔ کیا دسون پہ واز کرنے یا دسون پہ کوئی بات کرنے کی منائی کی گئی ہے؟ اور دوسرا سوال جو بڑا معقول ہے وہ یہ کہ مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ بھی کافی عرصہ ہوا بظاہر جماعتی فرمان میں دسون کے بارے میں کوئی فرمان نہیں فرماتے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دسون کا جو فرض ہے، دسون کی جو ذمہ داری ہے وہ تھوڑی ہم سے ہلکی کر دی گئی ہے، یا دسون من مراد کر دیا گیا ہے، یا حضرت امام دسون کو اب اتنی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ مولا اس کے بارے میں کوئی فرمان نہیں فرماتے؟ دیندارو یہ ایک سنجیدہ بات ہے،
دسون کا مسئلہ جو ہے، جس طرح دعا کی بات اور دسون کی ہے، سنجیدہ بات ہے، فاؤنڈیشن کی بات ہے، اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس پہ کسی قسم کی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ باقی مذہبی اعمال کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن دسون وینا دین نہ جانو، دسون کے بغیر دین نہیں ہے، دسون کے بغیر بنیاد نہیں ہے مذہب کی۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دسون کے بارے میں بات نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سسٹم میں آ گئی ہے، جو ہمارے رگ رگ میں سما گئی ہے، جو ہمارے مشام میں جسم کے رونگٹے میں سموئی ہوئی ہے، پھر اس کے بارے میں یاد دہانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ اب جماعت یاد دلاتی ہے کہ بھائی ایک اہم فرض ہے جس کے بارے میں آپ بات نہیں کرتے، تو ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے اور کھل کے بات کریں گے۔ مولا کا تعلیقہ ہے 1948 کا، یہ پڑھ کے میں دسون کے بارے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ کچھ منڈلیوں کے جو ممبر تھے انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم منڈلی کے ممبر بنے ہیں اور ان منڈلیوں میں جو پیسہ ہم نے دیا ہے وہ شاید دسون میں شامل ہو گیا ہے، یا ان منڈلیوں میں آنے کے بعد اب ہمیں دسون دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا نے ان کو تعلیقہ 1948 5 فروری میں بھیجی تھی۔ ٹو آل ٹرو اسماعیلیز، تمام حقیقی اسماعیلیوں کے نام، تمام سچے اسماعیلیوں کے نام، all mandlis such as چند منڈلیاں ہیں 5-12 سال and my spiritual children of other mandlis should not forget that dason is the foremost of all duties۔ تمام منڈلیوں کے ہمارے روحانی بچے یاد رکھیں کہ تمام ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ دسون ہے۔ And without it there is no foundation، اس کے بغیر کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی پایا نہیں ہے۔ Just as without dua even 2 minutes each time there is no foundation for other prayers، جیسے کہ دعا بھلے 2 منٹ کے واسطے بھی آپ پڑھیں، جس طرح دعا کے بغیر مذہب کی بنیاد نہیں ہے، بالکل اسی طرح دسون کے بغیر مولا نے فرمایا مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 طریقوں سے خدا کے راہ میں مال دینے کا حکم کیا ہے، اور یہ وہ مال دینے کی بات ہے جو قربانی نہیں ہے، اپنی مرضی سے دینا وہ نہیں ہے، بلکہ فرض ہے، فرض ہے، جس میں پہلی چیز زکوٰۃ ہے، دوسری چیز خمس ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ زکوٰۃ تو بعد میں جو تشریح کی گئی اس کے مطابق جو پراپرٹیز وغیرہ ہے اس میں سے آج کل لوگ دیتے ہیں، میں اس کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں۔ پہلا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دوسرا حکم ہے کہ تمہیں جو مال غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ یعنی 20%، 20%، 5واں حصہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، رسول کے قرابت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ یہ مال غنیمت کہتے ہیں معدنیات میں سے، لڑائی میں دشمنوں کے پاس سے جو کچھ حاصل ہو۔ تیسری بات عشر ہے۔ عشر کا حکم، لفظ عشر قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن عشر کا حکم کھیتی باڑی پر ہے۔ اگر ہمارے پاس زمین ہے اس میں سامان فصل اگتا ہے، اگر بارانی زمین ہے، آسمان سے خدا نے پانی دیا ہے تو 10% دینا ہے، یعنی عشر دینا ہے۔ اگر پانی کا بندوبست ہم نے کیا ہے، آسمان سے نہیں آیا، نہر کھود کے ہم نے پانی لیا، تو اس میں سے عشر کا آدھا دینا ہے، 5% دینا ہے۔ اور چوتھی چیز صدقہ ہے۔ جب کوئی قسم کھاتا ہے یا کوئی اچھی بات کرنے کے لیے اپنی طرف سے ٹھان لیتا ہے تو وہ صدقہ دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں سوائے خمس کے اور کسی بھی چیز کی شرح نہیں بتائی گئی ہے، کتنا دینا، پرسنٹیج نہیں ہے۔
جس طرح صلاۃ کا حکم قرآن شریف میں کہ آپ صلاۃ قائم کریں، کس طرح کریں، کیا کیا پڑھیں، کہاں پڑھیں، کوئی خلاصہ قرآن میں خدا نے نہیں دیا، کیونکہ وہ خدا نے رسول پہ اور اولو الامر پہ چھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم قرآن میں دیا گیا، لیکن زکوٰۃ کیسے دی جائے، کس میں سے دی جائے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اس کی شرح بتائی، جو آج تک لوگ جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمارا طریقہ، شیعہ امام اسماعیلیوں کا طریقہ یہ ہے کہ حضور جو فرمان لے کر آئے، قرآن جو نازل ہوا، اس کی تشریح حضور نے اپنے دور میں کی، اور زمانے کا امام جو راسخون فی العلم ہے وہ اپنے دور میں قرآنی احکامات کی تشریح کرتا ہے، اور امام کے فرمان کے مطابق ہماری زکوٰۃ، ہماری دسون، ہمارا خمس یہ ہے کہ ہماری جو نیٹ آمدنی ہے اس میں سے 12.5%، 8واں حصہ آمدنی میں سے ہم زمانے کے امام کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ یہ ہماری دسون ہے، یہ ہماری زکوٰۃ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ حکومت کو بھی دیتے ہیں اور ہم جماعت میں دسون دیتے ہیں، تو دسون دینے کے بعد کیا ہم کو باہر زکوٰۃ دینی چاہیے؟ یہ بات تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ شیعہ اپنی زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیتے۔ تمام دنیا کے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حق رسول کو تھا، رسول کے بعد امام کو ہے، امام کے علاوہ کوئی زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ جن کے پاس جن کا امام غائب ہے تو ان کی طرف سے جو مجتہدین ہے وہ ان کا زکوٰۃ لیتے ہیں، حکومت نہیں لیتی ہے۔ تو ہم جب جماعت خانے میں دسون دیتے ہیں اس میں زکوٰۃ شامل ہے، اس لیے ہم کو اور کہیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہمارے عقیدے کے مطابق کسی کو حق پہنچتا ہے کہ امام کے سوا ہم سے زکوٰۃ مانگے یا زکوٰۃ وصول کرے۔ ہماری جو دسون کی شرح ہے وہ یہ ہے کہ 10% امام کا حق ہے اور 2.5% پیر کا حق ہے۔ یہ ہمارے پیروں نے اپنے گنان میں ہم کو بتایا ہے کہ آشا جی دسوند 10ویں پاتی کہیے، ایچھے نرجن و آہار، دسون 10واں حصہ ہے، دسون کا مطلب ہی 10واں حصہ ہوتا ہے۔ دسون 10ویں پاتی کہیے، ایچھے نرجن و آہار، دسون 10واں حصہ ہے جو مرشد کامل کی خوراک ہے۔ چالیو گرمکھے آلیے پیری مریدینو اچھے وہوات، باقی جو 40واں حصہ ہے یعنی 2.5% دوسرا ہے وہ پیر کا حق ہے۔ جو پیر امام کی طرف سے آتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے، تو ان کا حق 2.5% لگتا تھا جو مرید پیر کو دیا کرتے تھے۔ جب امامت اور پیراتن جدا تھی تو 10% امام کو دیا کرتے تھے، 2.5% پیروں کو دیا کرتے تھے۔ جب مولا نے پیراتن ختم کر دی اور یہ فرمایا کہ ہم پیر بھی ہیں اور امام بھی ہیں، تو آج امام کو ہم 12.5% جو دسون دیتے ہیں وہ 10% امام کا اور 2.5% پیر کا حق دیتے ہیں۔ یہ شرح ہمارے پیروں نے ہمیں دی ہے، یہ شرح امام نے ہم کو دی ہے۔ اور مولا نے فرمایا تمہارے کھیتی میں سے جو پاک پکتا ہے، جو فصل تمہیں ملے اس میں سے راجہ اپنا حق لے جائے، یعنی حکومت اپنی ٹیکس لے لے، اس کے بعد جو تمہارے پاس بچتا ہے اس میں سے تم کو دسون دینا ہے۔ دسون کے بارے میں مولا کے بڑے فرامین ہے، پیروں کے گنان ہے کہ آشا جی دسوند ونا دین نہ جانو پھل سوہی نہ پھلے، موڑ سکاتے نہ پھل سروے سکانے سکاتے داڑو ہی داڑ۔ دسون کے بغیر دین نہیں ہے اور پھل نہیں پھلتا۔ جس کی بنیاد سوکھی ہے اس کا تنا بھی سوکھا ہے اور شاخیں بھی سوکھی ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میں دسون نہ دوں اور دیندار بن جاؤں، تو پیر نے فرمایا بڑا ستی تو بن سکتا ہے لیکن دیدار کی کھوٹ آئے گی اس کو۔ دسوند نہ دھی کریا کی دھی ستی ہوا پار، حق نہیں دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے جا کے مولا کو۔ پہلے حق دو، وہ تحفے کا محتاج نہیں ہے، حق ضرور دینا، کیونکہ
یہ عبادت کی بنیاد ہے کہ مرشد کامل کا جو حق لگتا ہے وہ تو دینا ہے اگر اس کی ضرورت ہے ہمیں. مولا نے فرمایا اگر تمہیں امام کی ضرورت ہے تو تمہیں دسون دینی ہے. دسون کا تعلق امامت کے ساتھ. اگر تم کو امام کی ضرورت ہے تو تمہیں دسون دینی ہے. ہاں اگر تمہیں امام کی ضرورت نہیں ہے تو اور بات. یعنی اگر تم کو امام کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی. یعنی اگر کوئی شخص دسون پہ سوال کرتا ہے یا نہیں دینا چاہتا ہے اس کا مطلب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ امام کا سایہ نہ ہو, نعوذ باللہ, تو کوئی بات. دسون بنیاد ہے. دسون نہ دیدی کریا کیدھی ستی ہوا اپار. دسون کارن اونچو نہیں چڑھیو تنے آوی دیدار نکھو. دسون نہیں دیا, کریا کیا, دوسرے اعمال کیے, بڑا ستی ہوا, لیکن اندر ہمیشہ اندھیرا رہے گا. تھوڑ دسون دیو موڑا بھائی تو مڑے مڑ سمائے. پچھے دھرم ویرا تمہیں کرو تو ڈاڑے ڈاڑ سمائے. تھوڑ دسون دو. دسون بنیاد ہے. دھندو کروا دنیا ماہ آویا نے لیوا آپ دیدار. نو پاتی تمہیں لئی کری چالو دسون صاحب جی نے آلو. دسون کے بارے میں پیر فرماتے ہیں کوتاہی نہیں کرنا, خامی نہیں کرنا, ایمان چلا جائے گا. مولا نے فرمایا ہمارا پیسہ آگ ہے, ہمارا پیسہ آگ ہے, تمہارا پیسہ سوکھی لکڑی ہے. ان دونوں کو کبھی ساتھ میں نہیں رکھنا. بزرگان بیٹھے, ان کو یاد ہوگا 1960 کے آخر کی بات ہے. تمام جماعت خانوں میں ایک فرمان لگا ہوا ہوتا تھا. تناناریو ماڈاگاسکر کا فرمان 1945 کا گجراتی میں لکھا ہوا ہوتا تھا. یاد ہوگا آپ لوگوں کو, جو بزرگان ہیں یہاں بھی تھا. تمام جماعت خانوں જેવો ઇમામના હક માલે વાજબાત નથી આપતા તેઓ ઇમામના રૂહાની રાજ્યના શત્રુ છે. جو امام کا حق مال واجبات نہیں دیتا ہے وہ امام کے روحانی راج کا دشمن ہے. تم جانتے ہو یہ دنیا کس نے پیدا کی ہے؟ دنیا کا دار و مدار, دنیا کا آدھار امام ہے. اگر امام چاہے تو ایک پل میں یہ دنیا درہم برہم ہو جائے. اس لیے امام کے روحانی راج کو چلانے کے لیے مریدوں کو دسون دینی چاہیے, مریدوں کو دسون دینی ہے. مولا نے فرمایا تم جو خوراک کھاتے ہو, تم جو لقمہ منہ میں ڈالتے ہو, اس سے تمہارا خون بنتا ہے. یہ خون تمہارے بدن میں گردش کرتا ہے, اس سے تمہارا دماغ کام کرتا ہے. دماغ میں وچار آتے ہیں اور جیسے وچار آتے ہیں ویسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں. اگر لقمہ حلال کا ہوگا تو سسٹم بھی حلال کا رہے گا, خیال بھی اچھے آئیں گے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے. اگر تمہارا لقمہ حلال کا نہیں ہے اور جو امام کا حق نہیں دیتا وہ کیسی بھی حلال کی کمائی کرتا ہو پھر بھی وہ لقمہ حلال کا نہیں ہے. اگر لقمہ حلال کا نہیں ہے تو خون بھی حلال کا نہیں ہے. مولا نے تو بہت سخت فرمایا تھا اس کے آگے. خیال بھی خراب اور گندے آئیں گے, جب خیال گندے آئیں گے تو اعمال بھی گندے ہوں گے. اور جو آدمی برے اعمال کرتا ہے وہ اپنے جہنم کے آگ خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے. مولا نے فرمایا پہلے زمانے میں لوگ لڑائی کرتے تھے, گولہ بارود کا زمانہ. آج امام کا گولہ بارود ہے وہ دسوند ہے. گولہ بارود دھرم کو چلانا ہے. مولا نے فرمایا دسوند تم کو دینا لازمی ہے. سوال بھی یہ کیا گیا ہے کہ ہاں پہ ٹھیک ہے آپ فرمان سنا رہے ہیں, گنان سنا رہے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ حاضر امام, مولا نے فرمایا ہے, منلیز میں کہیں کہیں فرمایا ہے, لیکن عام جس طرح دوسرے فرامین ہے اس طرح البتہ مولانا نہیں فرمایا. حاضر امام دسون کے بارے میں اتنا کھل کے فرمان کیوں نہیں فرمایا؟ دیندارو, بنیاد ہوتی ہے, بنیاد تبدیل نہیں ہوتی ہے, بنیاد تبدیل نہیں ہوتی ہے. حاضر امام کو کیا فرمان ظاہراً فرمانا اور کیا نہیں فرمانا یہ امام کا پریویلیج ہے. امام کو ماحول کو دیکھ کر بات کرنی پڑتی ہے.
ہمارے ایک لیڈر نے مولانا حاضر امام کے حضور میں یہ بات رکھی تھی کہ یا مولا، جماعت کو یہ امپریشن ہوا ہے کہ آپ دسون کے بارے میں فرمان نہیں فرماتے، تو کیا دسون کے بارے میں کوئی نرمی برتی جا رہی ہے؟ مولا نے فرمایا دیکھو، ہم جب بھی جماعت کو فرمان فرماتے ہیں اس میں دسون کا فرمان ضرور ہوتا ہے۔ سمجھنے والے کی بات ہے، ہم جب بھی فرمان فرماتے ہیں دسون کا فرمان ضرور ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جب ہم تمہیں فرماتے ہیں کہ اپنے مذہب پہ پابندی سے عمل کرو، تو کیا تمہارے دسون تمہارے مذہب سے الگ کوئی چیز ہے؟ جب ہم تم سے کہتے ہیں صراط مستقیم پہ قائم رہو، تو کیا دسون صراط مستقیم سے باہر کوئی چیز ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کے مذہب پہ قائم رہو، تو باپ دادا کا مذہب کیا ہے؟ یہی تو ہے باپ دادا کا مذہب۔ باپ دادا نے ہم کو کیا سکھایا؟ باپ دادا نے یہی سکھایا کوئی بھی لقمہ کیسا بھی میٹھا کیوں نہ ہو، دسون دیے بغیر کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ہمیں بچپن سے یہ عادت دی گئی تھی، کبھی وائز کر لیا، کبھی دعا پڑھا لی، نماز پڑھوا لی تو انعام ملتا تھا جماعت کھانے میں، اور وہ ہمارا امتحان ہوتا تھا۔ کبھی اعلان ہوا فلان نے آج واز کیا، اس کو انعام دیتے ہیں، تو مکھی کامڑیا واچ کرتے تھے کہ بچے کو دسون کا علم ہے کہ نہیں، بلا کے ہاتھ میں پیسے دیتے تھے۔ تعلیم ہم کو یہ تھی کہ پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا مکھی صاحب بلاوے تک۔ جب مکھی صاحب دینے لگے آپ کو تو کہنا مکھی صاحب دسون کاٹ کے مجھے دیجیے۔ یہ ٹریننگ تھی ہماری کہ مکھی صاحب دسون رکھ لیجئے پھر دیجئے، تو مکھی صاحب واپس اس میں سے دسون کا پیسہ الگ کرتے تھے اور ہاتھ میں دیتے تھے کہ اب یہ پیسہ تمہارا ہے۔ پریکٹس آپ کے پاس بھی ہوگی، پہلے بھی ہوتی تھی۔ جماعت خانے میں جو دیندار کارڈ سازی پہ بیٹھتے ہیں، مکھی کامڑے صاحبان، دوسرے دیندار جنہوں نے مولا کسی چیز کو، مولا کے پیسے کو ہاتھ لگایا، وہ جماعت خانہ سے گھر جانے سے پہلے جماعت خانے کے احاطے میں، جماعت خانے کے پریمائسز میں صابن سے اپنا ہاتھ دھو کر جاتے تھے۔ غالباً آج بھی جاتے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ مولا کے جو پیسے کو ہم نے چھوا ہے نا، اس کے ذرات بھی ہمارے ہاتھ میں، ہمارے گھر نہیں جانا چاہیے، ہمارے ساتھ اس کے ذرات، اس کے اثرات بھی نہیں جانے چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہیں اس کے اثرات ہمارے پیٹ میں گئے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ ہمارے باپ دادا کا دھرم ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، جس کو ہمارے پیروں نے کھنڈا کیری دھار یوں ہی نہیں کہا کہ تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، اتنی سختی ہوا کرتی تھی۔ بعض باتیں جب ٹریننگ میں لائی جاتی ہے نا تو سختی سے سکھائی جاتی ہے، جب بچہ ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ماں باپ چھوٹے بچے کو صبح اٹھ کے کہتے ہیں بچہ برش کرو، کہتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے کہتے ہیں برش کرو، کھانے سے پہلے کہتے ہیں ہاتھ دھو، کیونکہ بچے کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ بچہ جب جوان ہو جائے اس کو معلوم ہے کہ دانتوں میں کتنا کیا چیز پھنستا ہے اور برش کرنے کی ضرورت ہے، ہاتھ میں میل ہے، وہ خود صبح اٹھ کے برش کرتا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ 25 سال کے نوجوان کو اس کا باپ صبح اٹھ کے نہیں کہے گا بیٹا برش کیا کہ نہیں، بیٹا ہنسے گا کہ ابو جان اب تو میں ٹرین ہو چکا ہوں، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے برش کیا ہے کہ۔ تو مولا جب ہمیں ٹرین کرتے تھے تو سختی سے فرماتے تھے، آج اسماعیلی کا بچہ جانتا ہے کہ دسون کے بغیر مذہب کی بنیاد نہیں ہے۔ اور یہ جو آبادی آج ہمارے جماعت کی نظر آتی ہے، اس سے عشق اور محبت کی علامت ہے، دسون کی علامت ہے۔ کیا کوئی یہ کہے کہ مولا نے اپنے فرمان میں جن جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا، یا جو چیز مولا اپنے فرمان میں نہیں فرماتے ہیں، وہ ہم کو نہیں کرنی چاہیے، وہ ہم کو چھوڑ دینی چاہیے؟ آپ جب جماعت خانے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت کو ہے زندگی، صدیوں پرانی ہماری ٹریننگ ہے۔ مولا نے کہیں فرمان میں فرمایا ہے کہ آپ جماعت خانے میں داخل ہو تو جماعت کو ہے زندہ بولنا؟ فرمایا؟ پھر بھی ہم بولتے ہیں نا، کیوں بولتے ہیں؟ چھوڑ دیں، فرمان میں نہیں ہے ابھی تو بولنے کی کیا ضرورت؟ ہم قائم پایا کہہ کے جواب دیتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں، مکھی صاحب کے پاس آ کر اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں،
دعا کراتے ہیں جماعت خانے میں آ کے، چھانٹا لیتے ہیں، آب شفا پیتے ہیں، کتنے اور دھرم کا کام کرتے ہیں، پاٹ لگاتے ہیں، گنان بولتے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ بار بار مولا اپنے فرمان میں نہیں فرماتے ہیں کہ جماعت خانے میں آؤ تو ہے زندہ بولنا، یہ تو اب نیٹ اسکول کے ٹیچر سکھاتے ہیں۔ جب مولا کو سکھانے کی ضرورت تھی مولا نے سکھایا، آج جو باتیں انسٹیٹیوشن سکھاتی ہے وہ باتیں مولا تو نہیں سکھائیں گے بچوں کی طرح۔ تو یہ ہمارے سسٹم میں ہے، ابھی یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ ٹریننگ ہمیں دی جا رہی تھی اور وہ ٹریننگ آ گئی ہے ہماری جماعت میں، اب صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ جب کہہ دیا جائے دسون، کہتے ہیں بس سمجھ میں آ گیا۔ جب کہہ دیا جائے کہ دعا، کہتے ہیں بس سمجھ میں آ گیا۔ یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، یہ کبھی ہل نہیں سکتی۔ یہ سوال دل میں پیدا کیوں ہوا؟ یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ مولا دسون کے بارے میں کوئی فرمان نہیں فرماتے؟ آپ نے خود نے دیکھا مولا کتنی چیزوں کے بارے میں فرمان نہیں فرماتے۔ مولا کا فرمان تھا نا کہ صبح کو اٹھ کے اور رات کو سونے سے پہلے برش کر کے سونا چاہیے، فرمان ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، سبزی کو دھو کر کھانا چاہیے، یہ سارے فرمان ہیں۔ آج نہیں ہوتے ہیں نا یہ فرمان، تو کیا ہم نے برش کرنا چھوڑ دیا؟ اتنے سارے فرمان جو پہلے ہوئے ہیں آج نہیں ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کسی کو سوال پیدا نہیں ہوا۔ دسون کے بارے میں کیوں ہوا؟ تندارو، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ شیطان وہاں ہاتھ ڈالتا ہے جہاں بندے کی کمزوری کا اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم پہ خدا کا اگر کوئی بڑے سے بڑا امتحان ہے تو زکوٰۃ ہے، دسون ہے، کیونکہ مال پہ ٹیکس ہے اور مال بہت پیاری چیز ہے۔ مال پہ ٹیکس ہے، مال میں سے نکال کے دینا پڑتا ہے، اور انسان کی عادت ہے کہ تحبون المال حبا جما، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، تم مال سے بہت محبت کرتے ہو، اور جب مال سے ہماری محبت ہے تو شیطان کو پتا ہے، مولا کا فرمان ہے جس آدمی میں جو خامی ہے شیطان اس کو وہاں سے پکڑتا ہے۔ اگر کسی کی غیبت کرنے کی عادت ہے تو شیطان وہاں سے آتا ہے، سستی کرنے کی عادت ہے تو شیطان اس محاذ پہ آ کے اٹیک کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر مال سے بہت محبت کرتا ہے تو شیطان اس کے دماغ میں آ کے ایک سوال دے دیتا ہے کہ ابھی تم نے 1,00,000 روپیہ کمایا، 12,500 روپیہ جماعت خانے دے دو گے؟ تم کو پتا ہے کافی ٹائم سے مولا نے فرمان تو فرمایا ہے نہیں ہے دسون کے بارے میں، اب 12,500 روپیہ تم اگر نہیں دو تو تمہارا 1,00,000 پورے کے پورا تمہارے پاس رہے گا۔ بندہ اگر کمزور ہوگا کہے گا بات تو اچھی کرتا ہے، بات تو میرے فائدے کی ہے، وقتی طور پر فائدے کی، گھر جلانے کی بات کی ہے اس نے۔ مولا کا پیسہ گھر میں رکھنے کے لیے جس نے سجایا ہے وہ گھر کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا جل جائے گا تمہارا سب کچھ۔ اور آپ دیکھ لیجئے دنیا میں امام کی تابعداری صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب والعمل، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کیا، اور پھر اس کے مطابق کام کیا، اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ اور عمل کیا ہے؟ امام کو اگر امام تسلیم کیا ہے، امام کی اگر بیعت کی ہے تو امام کا حق دسون مال واجبات سب سے پہلے نکال دی، اور دسون کا پیسہ کبھی پینڈنگ نہیں رکھنا چاہیے، کبھی نہیں۔ نیت کا بھروسہ نہیں ہے، اور ملک الموت نہ وارننگ دے کے آتا ہے نہ آنے کے بعد ٹائم دیتا ہے، آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کی پروگرامنگ، اس کی پلاننگ کا ہم کو کچھ نہیں پتا ہے، کچھ نہیں پتا۔ مولا کا پیسہ ہمیشہ الگ، ہمیشہ الگ۔ دسون کا پیسہ پینڈنگ نہیں کہ ہاں چلو بھائی اس مہینے مجھ پہ اتنی دسون ہے، ذرا کاروبار میں پیسے کی تنگی ہو گئی ہے، اس دفعہ ڈال دیتا ہوں،
اگلے مہینے میں ڈبل ڈال دوں گا. ایک دفعہ اگر امام کا مال رکھنے کا، ایک دفعہ اگر امام کا مال کھانے کی عادت پڑ گئی تو کل کہیں گے بھئی لاسٹ مہینے میں نہیں دیا تو اس مہینے بھی نہیں، اگلے مہینے دے دوں گا. ایک دفعہ اگر وہ بری لت پڑ گئی، بری عادت پڑ گئی تو ختم ہو جائے گا سب. لوگ کہتے ہیں بھئی غریبوں پہ دسون نہیں ہونی چاہیے، جس کی آمدنی کم ہے. ارے بھائی آمدنی نہیں ہے تو دسون نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ 8 روٹی ہم تم کو دیتے ہیں پھر 1 روٹی لیتے ہیں. سارے کے سارا مولا کا دیا ہے، غریب کیا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا اور مولا کو دیتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ رزق ہمیں کون دیتا ہے؟ گج جماعت. یہ روزی کمائی میں برکت دے، یہ دعا اور خانہ بادان کی دعا لے کے جاتے ہیں تو رزق میں برکت ہوتی ہے. ہم مانتے ہیں کہ رزق ہمیں خدا دیتا ہے، ہم نہیں کماتے. جب خدا کی دی ہوئی رزق ہے اس رزق کا حصہ ہم خدا کو لوٹاتے ہیں. 8 روٹی قدرت دیتی ہے، 1 ہم قدرت کو لوٹاتے ہیں. یعنی 8 روٹی ملے تو یہ سمجھے مجھے 7 ملی ہے، 8واں میرا ہے ہی نہیں، 8واں ہے ہی نہیں. اور امام کا حق امام کو پہنچائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی میں نے خیرات کر دی، کہیں ڈونیشن میں دے دیا، کہیں یہاں کسی کو ضرورت تھی دے دیا، اتنا دسون سے میں کاٹ کے دوں گا. مولا کا پیسہ مولا کو پوچھ کے کسی اور کو دینے کا حق ہم کو حاصل نہیں ہے. نہیں کرو، چیریٹی نہیں ہو سکتی ہے. تو امام کا پیسہ امام کو پوچھے بغیر، کیا کسی کا قرض آپ پہ ہو آپ اس کو پوچھے بغیر تیسرے آدمی کو دے دیں اور کہنا آپ کی طرف سے اس کو دے دیا، وہ آپ کا قرض قبول کر لے گا؟ نہیں کرے گا. کہے گا بھائی تم کو پیسہ مجھے دینا ہے، اس کو دینا نہیں دینا وہ میرا کام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جماعت خانے سے جو ناندی لیتے ہیں، ہم جو ناندی لیتے ہیں، ہم نے چیز لے لی اور پیسہ ہم نے دے دیا تو مال مفت ہو گیا اور پیسہ دسون میں چلا گیا. نہیں دیندار، ایک چیز مولا کے گھر میں بکی ہے، برکت والی، آپ نے 100 روپے کی لی ہے، وہ چیز لے لی ہے، اس کی قیمت چکائی ہے، وہ پیسہ دسون میں نہیں جاتا ہے. دیندار وہ پیسہ دسون میں نہیں ہے. تو کیا مال مفت لینا چاہتے ہیں مولا کا؟ مولا کا مال فری میں لینا چاہتے ہیں؟ نہیں. وہ 1,00,000 روپے کی جائے کہ 1000 کی جائے، ہم نے قیمت دی ہے اور برکت والی چیز لی ہے. دسون کے ساتھ کوئی بھی چیز نہ ملائے، کوئی چیز نہ ملائے. دسون چوکھی پوری ادا کرے، جماعت خانے میں ادا کرے. ہو سکے تو تھوڑا اوپر ڈالے تاکہ سیف سائیڈ میں رہے، اور پھر جو پیسہ ہم دعا کرانے میں چھانٹے میں ڈالے اس میں ہم نیت کر سکتے ہیں. جو مہمانیاں لے کر آتے ہیں اس میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یا مولا دسون میں کہیں بھول چکو تو پہلے دسون قبول کر لینا، 1 کوڑی مہمانی کی قبول کرنا، باقی دسون قبول کر لینا. مہمانی کم ہوگی تو چل جائے گی، فرض نہیں ہے. دسون میں خامی اور کمی نہیں ہونی چاہیے. دسون میں خامی اور کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے طریقے کی بنیاد ہے. جس نے دعا اور دسون یہ 2 فاؤنڈیشن سنبھال لیے، پہاڑ کی طرح مضبوط رہے گا. دنیا کا کوئی غم آئے، دنیا کی کوئی لالچ آئے، اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی. زندارو، آج میں اپنا واز یہاں مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمع کریں گے. خدا نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام گج جماعت کو دعا اور دسون میں بھرپور رکھے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دینداروں. اللہم صلی اللہ محمد.